بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دھماکہ ہونے والا ہے, دیوار گرنے والی ہے. بلوچستان میں جام کمال صاحب کا اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ کسی بھی لمحے استعفیٰ آ سکتا ہے. جام کمال صاحب کے خلاف اپوزیشن آئی, اپوزیشن متحد ہوئی اور اپوزیشن نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے اور تحریک عدم اعتماد پیش کر کے جام کمال کو چلتا کریں گے, فارغ کر دیں گے. اس پر یہ کہا گیا کہ نہیں, یہ نہیں ہو پائے گا, یہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے. جو بلوچستان کی اسمبلی ہے اس میں 33 کا نمبر درکار ہے, 16 یہ ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہم 6 روز بعد اس وقت یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے جائیں گے تو ہمارا نمبر پورا ہوگا اور ہمارے پاس 33 ارکان موجود ہوں گے. یہ تعداد بڑھتی جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنی لابنگ میں بھی مصروف ہوئے اور انہوں نے جو حکومتی صفوں میں, بلوچستان میں حکومتی صفوں میں دراڑ تھی, اس دراڑ کا فائدہ اٹھانا شروع کیا, رابطے شروع کیے اور انہیں کامیابی ہوئی اور اب یہ بحران بہت سنگین ہو گیا ہے. صورتحال بڑی دلچسپ ہے. گو کہ ایک حکومت جا رہی ہے, ایک شخص اقتدار سے جا رہا ہے جو الیکٹ ہو کر آیا تھا. تو یہ اچھی یا بری نہیں ہے لیکن دلچسپ صورتحال بہت ہے کیونکہ یہ ری پلے ہے. یہ ماضی کا ابھی حالیہ آخری حکومت کا ری پلے ہے. جو اس وقت کے مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ تھے ثناء اللہ صاحب, یہ ان کی حکومت کے جانے کا جو عمل تھا یہ بالکل اس کا ری پلے ہے. بلوچستان میں کام اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کیا تھا, اور اب یہ کام پھر ہونے جا رہا ہے. باپ پارٹی, بلوچستان عوامی پارٹی, اس کے ارکان میں جو پھوٹ ہے اس پھوٹ کا اپوزیشن نے فائدہ اٹھایا ہے اور اب اتحادی جو ہیں وہ بھی اور اپنے لوگ بھی ناراض جام کمال صاحب سے, وہ اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں. یعنی اپوزیشن کو جو نمبر درکار ہے 33 کا, وہ نمبر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اچیو ہو جائے گا. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, بلوچستان سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جام کمال صاحب کا کسی بھی لمحے استعفیٰ آ سکتا ہے. صورتحال سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں ایک آئینی بحران پیدا ہو تو تبدیلی آئے گی اور جام کمال صاحب کا استعفیٰ آ جائے گا. اس وقت جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ناراض ارکان کی تعداد میں, جو جام کمال صاحب سے ناراض, عبدالقدوس بزنجو صاحب سے ناراضی ہے, کچھ دیگر لوگوں سے ناراضی ہے. اس ناراضی کے بیانات بھی پتہ چلتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ مل کے کھیل رہے ہیں, یہ لوگ جو ہے وہ اپوزیشن سے ملے ہوئے ہیں, یہ لوگ عوام کی بھلائی نہیں چاہتے, اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. تو ابھی جو ناراض ارکان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. جو لوگ مخالفین ہیں وہ تو ہیں, لیکن ناراض ارکان کی, اپنی جماعت کے ارکان, اتحادی ارکان, ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جو دور جا رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی 2 دھڑوں میں بڑھ گئی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس میں ایک دھڑا ہے اور یہ دھڑا چھوٹا ہے. حیران کن بات یہ کہ یہ دھڑا چھوٹا ہے جو جام کمال صاحب کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, اور ایک دھڑا ہے جو جام کمال صاحب کو فارغ کرنا چاہتا ہے. یہ جو دھڑا ہے یہ بڑا ہے. تو انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حامی بھر لی ہے. میر عبدالقدوس بزنجو کا نام ہے 1, سردار صالح بھوتانی کا نام ہے 2, نوابزادہ طارق مکسی کا نام ہے 3, اور آئندہ 24 گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں یہ بہت بہت اہم ہیں اور ان میں جام کمال کا استعفیٰ آ سکتا ہے. اب دلچسپ میں اس کو کیوں کہہ رہا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے, اس لیے کہ دیکھیے جب ثناء اللہ صاحب گئے تھے تو اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی مرکز میں وزیر اعظم تھے, اور شاہد خاقان عباسی حکومت دلچسپ تھی بلوچستان کی پچھلی, ڈیوائڈ ہوا تھا ٹرم ڈاکٹر مالک بلوچ کے درمیان اور ثناء اللہ صاحب کے درمیان, میاں نواز شریف کے اتحادی کے درمیان اور میاں نواز شریف صاحب کے اپنے وزیر اعلیٰ کے درمیان. تو ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آخر کے سیکنڈ ہاف کے لیے وزیر اعلیٰ تھے, آخر کے 2.5 سالوں کے لیے. تو انتخابات سے ذرا سا پہلے جو ہے وہاں تبدیلی چلی, تبدیلی کی ہوا چلی, زرداری صاحب نے کام دکھایا, توڑ پھوڑ کی, اور زرداری صاحب کو کہا ہی جاتا ہے کہ کہیں بیرونی ہاتھ کی مدد بھی حاصل تھی اور زرداری صاحب اس کی مدد سے کام دکھا رہے تھے. اس وقت جو لوگ کام دکھا رہے تھے ان میں خبروں کے مطابق آج کے چیئرمین سینٹ جو ہمارے سنجرانی صاحب ہیں یہ موجود تھے اور یہ بھی کام دکھانے والوں میں شامل تھے, یہ کامیاب بھی ہوئے اس کے بعد. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے منی مسل یوز کیا, انہوں نے مسل یوز کیا, انہوں نے اختلافات کو ہوا دی, اور پھر کوئی بیرونی ہاتھ بھی تھا جس کی مدد سے ان لوگوں نے کام دکھایا اور تبدیلی آ گئی تھی. اب اس وقت تبدیلی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو اگلے 24 گھنٹوں میں استعفیٰ آ سکتا ہے اور ہمارے سامنے نام آ جائے گا میر عبدالقدوس بزنجو اور صالح بھوتانی. یہ زیادہ پروبیبل نام ہے
بٹ کوئی اور بھی آ سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ چیزیں پاسبل ہیں کیونکہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اب جو ناراض ارکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جام کمال کے سوا کوئی بھی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہمیں قبول ہے, ہم اس اسمبلی کو چلائیں گے. یہ اسمبلی چلے گی مزید کوئی 2 سال. تو 2 سال کے لیے پہلے یہ کام ہوا تھا چند مہینوں کے لیے, اب یہ چند مہینوں والا کام نہیں ہے, یہ 2 سال والا کام, اس لیے بڑا کام ہے. تو خبر یہ تھی کہ اس میں بگاڑ پیدا ہوگا اور یہ مرکز تک جائے گا. اب ایسا نظر نہیں آ رہا کہ یہ مرکز تک جائے گا, لیکن باپ پارٹی میں پھوٹ پڑی ہے. باپ پارٹی جو راتوں رات بنی تھی اس باپ پارٹی میں پھوٹ پڑی ہے اور جام کمال صاحب چلے جائیں گے. یہ بہت بہت پاسبل ہے, بہت پرابیبل ہے. اور پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب گئے, جا کے انہوں نے منانے کی کوشش کی ناراض ارکان کو, نہیں مانے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے میاں صاحب کو بتایا, یہ میاں صاحب کوئی نہیں مان رہا. میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ ثناء اللہ صاحب سے استعفیٰ لے لیں. اور پھر انہوں نے ثناء اللہ صاحب کو بتایا کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو, آپ ہاریں, رسوائی ہو, ذلت ہو, اس سے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. اور انہوں نے پھر آخری لمحوں پہ جب دیکھا کہ سب اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب جام کمال صاحب کے کیس میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا, ریپلے. صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں, اور یہ گئے اور انہوں نے جا کر ناراض ارکان کو بنانے کی کوشش کی کہ جام کمال صاحب کا ساتھ دیں, لیکن ناراض ارکان نہیں مانے ہیں. اور ناراض ارکان کے نہ ماننے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اب جام کمال صاحب کو بتا دیا گیا صادق سنجرانی صاحب کی جانب سے بھی, اور جو مجھ تک معلومات پہنچی اس کے مطابق یہ عمران خان صاحب کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے, یہ اوپر بھی کنوے کر دیا گیا ہے پاور کوریڈورز میں بھی, اور بتایا جا رہا ہے کہ جام کمال صاحب کا اب استعفیٰ آ جائے گا. تو بالکل اسی طرح کی ناکامی کی صورتحال ہے جو پہلے ہوئی تھی. یہ ہوا کیوں ہے, یہ بہت دلچسپ ہے. یہ پہلے اس لیے ہوا تھا کہ سانجھے کی ہانڈی تھی, عجیب چونچوں کا مربع تھا, اور اس چونچوں کے مربے کا یہی ہونا تھا. اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ سانجھے کی ہانڈی ہے, یہ چونچوں کا مربع ہے, اور اس چونچوں کے مربے میں یہی پاسبل تھا, یہی پرابیبل تھا, اور یہی ہونے جا رہا ہے. ایک تگڑی حکومت, ووٹ کی طاقت پہ کھڑی ہوئی تگڑی حکومت چل سکتی ہے, لیکن چونچوں کا مربع جو ہے وہ نہیں چل پاتا. تو یہ جام کمال صاحب جو ہیں ہمارے سامنے جانے والے ہیں. پہلے خبریں یہ تھیں کہ یہ بڑھے کا کام جو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دعویٰ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم اسے مرکز تک لے جا سکتے ہیں. اب خبروں کے مطابق یہ مرکز تک نہیں جانے والا. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی ہے, ایک آرڈیننس جاری ہو گیا ہے, تو امید کرنی چاہیے کہ مہنگائی کنٹرول ہوگی. یہ عمران خان صاحب کے لیے ان تبدیلیوں سے اتحادی ناراض, یہ ناراض, وہ ناراض, اپوزیشن کھڑی ہوئی, ان سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے مہنگائی بڑا چیلنج ہے. تو مہنگائی کے سینگ کو, مہنگائی کے اس بھینسے کو, اس بل کو, اس سانڈ کو عمران خان صاحب کو بل سینگوں سے پکڑ کر, معاف کیجیے میں پہلے سینگ کہہ دیتا, تو سینگوں سے پکڑ کر اسے قابو کرنا ہوگا. اسے قابو کر لیا تو پھر سب امن امان ہے, سب خیریت ہے. اسے قابو نہیں کیا تو بہت مشکل ہے خان صاحب کے لیے بھی, کیونکہ آپ کیسے سمجھائیں گے عام آدمی کو کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں 40% قیمتیں بڑھی ہیں, ہماری اتنی نہیں بڑھی, جی ریجن میں پیٹرول اتنا مہنگا ہے, ہماری اتنا مہنگا نہیں ہے. جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, جسے بچوں کو کھلانے کے لالے پڑے ہوئے, اسے آپ یہ نمبرز, یہ تمام چیزیں نہیں سمجھا سکتے. اسے یہ آپ گراف بنا کر یہ سب نہیں بتا سکتے, یہ پرسنٹیجز اسے آپ نہیں سمجھا سکتے. اسے سیدھا سیدھا بتا سکتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے, پچھلوں سے میں اس لیے بہتر ہوں, تمہارے گھر میں جو دال روٹی ہے وہ اب اتنی مشکل نہیں ہے. یہ سب سے آسان فارمولا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی